سورہ جن رکوع نمبر 2 تلاوت. قل انما ادعو ربي ولا اشرك به احدا قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن نجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا حتى اذا راوا ما يوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا قل ان ادري قريب ما توعدون ام يجعل له ربي امدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. سورہ الجن رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا. تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں. تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچا سکے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا مگر اللہ کے پیام پہنچاتا اور اس کی رسالتیں, اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم. تم فرماؤ میں نہیں جانتا یا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا. غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے تاکہ دیکھ لے انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے. سورہ الجن رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات, سامعین و سامعات, اس رکوع میں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو توحید کی خاص تعلیم امت کو بتانے کے لیے ارشاد فرمائی اور شرک کا رد بتایا. انما ادعو ربی, میں اپنے رب کو پکارتا ہوں, ولا اشرک بہ احدا, اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. کافر ایک دن آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اس طرح کریں, ایک دن آپ ہمارے بتوں کی پوجا کر لیا کریں گے, ایک دن ہم جو ہے نا آپ کے خدا کو مان لیا کریں گے, تو اس طرح کر لیں, چلو ہمارا آپس میں صلح ہو جائے. جواب میں یہ بات حضور نے ارشاد فرمائی قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. توحید کے مسئلے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے, اللہ کو پکارنا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کو رب سمجھ کر, خدا سمجھ کر, معبود سمجھ کر نہیں پکارنا. قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. محبوب ان کو کہہ دے میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں ہوں. کہہ دے, کیونکہ وہ کہتے تھے جی اچھا اگر یہ ہم اللہ کو ایک مانیں, ہم توحید پر عمل پیرا ہو جائیں تو پھر ہم سے آپ وعدہ کرتے ہیں کہ پھر ہمیں کبھی سر میں درد نہیں ہوگا, ہمیں بخار نہیں ہوگا, نزلہ نہیں ہوگا, زکام نہیں ہوگا, کھانسی نہیں ہوگی, تپ نہیں چڑھے گی, کس نہیں چڑھے گی, طبیعت خراب نہیں ہوگی, ہیضہ نہیں ہوگا, الٹی نہیں لگے گی, پیچس نہیں لگیں گے, ہم ٹھیک ٹھاک رہیں گے, ہماری عورتوں کو بھی کچھ نہیں ہوگا, بوڑھے بھی نہیں ہوں گے, ہم ضعف بھی نہیں آئے گا. اب وہ اس طرح کے بیکار مطالبے کر رہے, فطرت کے قوانین سے ہٹ رہے تھے. تو فرمایا محبوب یہ پاگل ہیں, یہ محبوب نہ سمجھ ہیں, بے عقل ہیں, ان کو یہ بتا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. میں تمہارے کسی بھلے بھرے کا مالک نہیں. اللہ کو ماننا ہے بغیر کسی شرط کے مانو. یہ جو شرطیں ہیں نا, شرطیں نہ لگاؤ. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد. کہو محبوب اپنے بارے میں کہو کہ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچا سکے گا. وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اللہ کے سوا میں خود کوئی اور پناہ نہیں ڈھونڈتا, میں بھی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. میں اللہ کے سوا کسی اور کو جو ہے وہ نہیں مانتا اور میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے نا کسی اور پناہ کو میں نہیں تلاش کرتا.
فرمایا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، بس میرا اتنا ہی اختیار ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی رسالت کو اور اس کی بات کو میں پہنچا رہا ہوں بس۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو لوگ گستاخ اور بے ادب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پہلے اپنی شرطیں رکھ رہے تھے، اور بے ادب اور گستاخ لوگ انہی آیتوں کو اٹھا کر رسول پاک کی بے ادبی اور توہین کے لیے پیش کریں۔ مسلمانوں ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آنا، ان آیات کے شان نزول پڑھیں۔ اسی لیے کہا یہ دورہ تفسیر قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمہارا عقیدہ اور ایمان نسبت والا ہو جائے، محبت والا ہو جائے، اور نسبت اور محبت جس کے اندر ہو جاتی ہے، یہ نسبت اور محبت کی بات جس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس کا عقیدہ اور ایمان درست ہو جاتا ہے۔ پھر دشمنوں کے حوالے سے بھی یہ بات تھی کہ دشمن جو ہے نا وہ جنات کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ غیب جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ بات کرتے ہو، سنو، عالم الغیب، اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا ہے۔ فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مسلط، بولیے، اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر کسی کو مسلط، فلا یظہر علی غیبہ، عجب بات ہے، یہ یوں نہیں کہا کہ غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا، یہ نہیں کہا، فرمایا غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا، غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ بہت گہرا فکرہ ہے فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے۔ الا من ارتضی من رسول، مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے جسے چاہے اسے غیب کا علم عطا کر دیتا ہے۔ جو مقام ارتضاء پہ پہنچ جائے، جسے مقام رضا مل جائے، وہ پچھلی صورت میں نے مقام عطا بتایا تھا، اب مصطفیٰ کا مقام رضا سن لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رضا کا مقام دیا کہ نہیں دیا، رضا، ارتضاء، مرتضی حضور کو بنایا کہ نہیں بنایا۔ ہاں سنیے، یہ رضا وہ رضا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ذرا جلدی طور پہ پہنچ گئے، اللہ نے فرمایا اے محبوب کیوں جلدی آئے ہو میرے کلیم، کیوں جلدی آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں اجلت الیک رب لترضی، اے اللہ میں اس لیے جلدی آیا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ آپ کو میں وہ سنا چکا، تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ مقام رضا پانے کے لیے موسیٰ جا رہے ہیں جلدی، اور یہ مصطفیٰ ہے حجرے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ پاک کسی جگہ لے جا نہیں رہا ہے، اسی کے اس حجرے میں قرآن کی سورہ والضحیٰ نازل کرتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جس کے لیے انبیاء طور کے پہاڑ پہ جا کر میری رضا کو تلاش کرتے تھے، وہ رضا تیرے پیچھے خود چل کے آ رہی ہے۔ وہ مقام رضا تجھے گھر بیٹھ کر عطا کر رہا ہوں۔ فترضا، ہم نے تجھے مرتضی بنا دیا، اتنا عطا کریں گے کہ تو مرتضی ہو جائے گا۔ تجھے مصطفیٰ بنا دیا ہے، اب تجھے مرتضی بنا رہے ہیں، تجھے عطا کرنے والا تو بنا دی، انا اعطیناک الکوثر، مقام عطا تو تجھے دیا ہے، اب مقام رضا بھی لے لے تو مجھ سے۔ اب مقام رضا دے دیا، جب مقام رضا آئے تو کیا ہوتا ہے؟ غیب کا علم مل جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے غیب کا؟ یہ قرآن کی جو سورہ جن ہے اس کی آیت نے بتا دیا کہ اللہ جس رسول میں سے جس رسول پہ راضی ہو جائے اسے کیا کرتا ہے؟ غیب کا۔ اب اگر آپ لوگوں سے کوئی شخص یہ کہے کہ جی رسولوں کو غیب کا علم نہیں ہے، وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہوا کہ نہ ہوا؟ وہ 100 دلیلیں دیتا پھرے، اسے کہو بابا اپنی دلیلیں اپنے گھر رکھ، میں تو قرآن کو مانوں گا۔ سبحان اللہ، میں کس کو مانوں گا؟ قرآن کو مانوں گا۔ اور کل آپ نے سورہ تحریم کے شان نزول میں باتیں سن لی نا، جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ ان دونوں کو راز کی بات کیا بتائی تھی؟ قرآن کہتا ہے اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ، نبی نے راز کی بات یہ بتائی تھی کہ میرے بعد عائشہ تمہارے ابو مسلمانوں کے حکمران ہوں گے، تمہارے ابو کے بعد حفصہ کے ابو مسلمانوں کے حکمران ہوں گے۔
کہتے ہیں کہ جی نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں پتا، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. حضور تو وہ باتیں بتا گئے، بہت بڑی بڑی باتیں. میں نے عاقب والا واقعہ آپ کو بتایا تھا، نجران کے عیسائیوں کے وہ مناظرے والی بات، وہ مجادلے جو آئے تھے نجران کے عیسائی. حضور نے ان کے سردار سے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں تو جب اپنے علاقے میں داخل ہوگا تو اپنے اونٹ پر الٹی طرف بیٹھا ہوگا منہ کر کے، تیرا منہ اونٹ کے پیٹھ کی طرف ہوگا، تیری پیٹھ اونٹ کی گردن کی طرف ہوگی، تو الٹا بیٹھا ہوگا اپنے اونٹ پہ. اس نے کہا اب تو ایسا ہوگا ہی نہیں، میں ایسا ہونے ہی نہیں دوں گا. حضور نے فرمایا دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے جاؤ. وہ چلا گیا. جب اتنا سفر کرنے کے بعد یہ جو جدہ ہے اس کے پاس وہ علاقہ تھا نجران، وہ یہاں پر آیا مدینہ شریف سے، تو وہاں پر فجر کا ٹائم قریب تھا، رات گزر رہی تھی اور وہ اس کو نیند بہت سخت آئی ہوئی تھی. اچانک اونٹ کو ٹھوکر لگی اور نیچے گر پڑا. جلدی جلدی اٹھا اور اونٹ پر الٹا بیٹھ گیا. جب اپنے گھر میں داخل ہوا تو لوگوں نے دیکھا، علاقے والوں نے کہا جناب سردار جی اونٹ پر الٹے بیٹھے ہوئے ہو. اس نے جب دیکھا واقعی میں الٹا بیٹھا ہوں، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ غیب کی بات تھی، مستقبل کی بات تھی. حضور نے بتائی کہ نہ بتائی؟ اور اللہ نے یہ علم حضور کو کس نے دیا؟ کس نے دیا؟ مقام مرتضی مل گیا، مقام ارتضا مل گیا. اور یہ مقام مرتضی اور ارتضا اللہ جس سے راضی ہو جائے. آپ تو نبی کی بات کرتے ہو، میں قرآن آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. مصطفیٰ تو مصطفیٰ، جو مصطفیٰ کا صحابی بن گیا اللہ نے مقام رضا اس کو بھی عطا فرما دیا. حضرت ابوبکر صدیق کا دنیا سے وصال ہونے والا تھا. آپ نے فرمایا عائشہ فلاں باغ ہے نا وہ تو آپ کا ہوا، اور فلاں باغ جو ہے نا میری دوسری، آپ کی دوسری بہن جو ہے نا اس کا ہے. وہ عرض کرنے لگی حضور میری دوسری بہن اور کون سی ہے؟ کہا وہ بنت خارجہ جو میری زوجہ ہے نا وہ اس وقت حمل میں ہے، اور میری وصال کے بعد جو پیدا وہ حمل وضع ہوگا تو جو پیدائش ہوگی نا وہ لڑکی پیدا ہوگی، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں اس کے لیے بھی کوئی وصیت جو ہے نا وہ کر جاؤں، کچھ اس کے بھی نام مقرر کر جاؤں. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے 4 مہینے بعد پیدا ہوئی تو وہ بچی تھی، لڑکی تھی. مقام رضا، مقام رضا اللہ پاک نے محبوب کے غلاموں کو بھی عطا فرمایا. تم حضور کے لیے ایسی باتیں کرتے ہو. حضرت عمر فاروق نہاون کی جنگ کو اپنے ممبر پہ ملاحظہ فرما رہے تھے. ان آنکھوں نے، جن آنکھوں نے محمد عربی دیکھ لیا، ان آنکھوں سے اللہ نے دیگر پردے ہٹا دیے. جی 6 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنعانی. نبی کے چہرے میں وہ شان ہوتی ہے کہ نبی کے چہرے کو دیکھ لو تو ساری ضرورتیں اس کی زیارت سے ہی پوری ہو جاتی ہیں. جب قحط پڑ گیا تھا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام 6 مہینے ابھی رہتے تھے حالات قحط کے ختم ہونے میں، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کے لنگر خانوں میں سے سارا لنگر ختم ہو گیا. اب مخلوق آ رہی ہے، وہ بھوکی ہے. آپ نے رب سے سوال کیا مولا کریم اب 6 مہینے کا وقت ہے، کس طرح ان لوگوں کا یہ وقت گزرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے یوسف، ہر روز صبح کی نماز کے بعد تخت لگا کے بیٹھ جایا کرو، مخلوق سے کہو کہ آپ کے سامنے سے گزر جائے اور آپ کو دیکھا کریں. جو آپ کو دیکھتا چلا جائے گا اسے 6 مہینے تک نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام بیٹھ جائے، تمام علاقوں میں اطلاع بھیج دی، سارا مصر، سارا کنعان، سارے لوگ جہاں جہاں قحط والے لوگ تھے روزانہ آتے اور زیارت کر کے چلے جاتے. بس پھر پورے 6 مہینے نہ پانی کی ضرورت نہ کھانے کی ضرورت، اور تکڑے تازے خشک و پھر رہے ہیں. کیوں؟ زیارت یوسف کی یہ برکت ہے. تو میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنجابی زبان میں ارشاد فرماتے ہیں 6 مہینے خلقت رجی ویکھ یوسف کنعانی جنا محمد عربی ڈیٹھا
جنا محمد عربی ڈیٹھا او رجے دوئے جہانی